جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس کا نتیجہ، اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے، اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو رزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی سکسیسفل کنکلوژن ہوئی، ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی، اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا اور کہا کہ جو اسکولوں نے رزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی رزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی اور ایک مشترکہ کامیابی تھی. اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا. یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے، اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار، کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں. دوسرا، یہ اب کووڈ کی یہ بیماری آئی اور یہ وبا پھیلی تو ہمیں ایک چیلنج امیجیٹلی یہ آیا کہ اگر اسکول بند ہیں تو ہم بچوں تک کس طرح پہنچے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیے کہ پاکستان نے بڑی جلدی ان حالات میں اپنا ایک لائحہ عمل تیار کیا اور اس پہ عمل درآمد کرایا. اور ہم نے 13 مارچ کو سکولز بند ہوئے اور ہم نے 7 اپریل کو جو ہمارا ٹیلی اسکول تھا اس کا اجرا کر دیا. اور ٹیلی اسکول کے ذریعے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی اسکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے، جبکہ بڑا مشکل وقت ہے، اسکول جو ہے وہ بند ہے. اس کے بعد ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجرا کیا، لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کے وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی اور اب ہم پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے. اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بیماری جیسے ختم ہوتی ہے اسکولز اور کالجز کھل جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا. اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا. اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا. اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھیں، لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا
کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا تھا. ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے. سارے اسکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. ساری دنیا میں سارے اسکول ایک برابر نہیں ہوتے. لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد پہ ہم نے اپنے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس سلسلے میں